طلاق کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ ایک بیٹھک میں ٹرپل طلاق قرآن اور صحیح حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بالکل اسلامی طریقہ شرعی طور پر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے واضح کرتا ہوں، شریعت کس کو؟ شریعہ کہتے ہیں وہ راستہ جو اللہ نے آپ کو نبی کے طریقے سے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھایا، وہ شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ اللہ کے دین کے احکامات میں وہ طریقے کو انٹروڈیوس کرے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا کر بھی دیتے ہیں اور وقتیہ یہ رواج چل بھی جاتا ہے تو امت کے لیے رکاوٹ کبھی بھی اسلام نے نہیں ڈالی کہ تم پلٹ کر آ جاؤ اس طریقے پہ جو اللہ اور رسول کا طریقہ ہے۔ مان لیجئے حالات کی بنیاد پہ کسی کی وجہ سے، کسی کے کہنے سے کوئی ایسا معاملہ شروع ہو گیا جو شریعت سے ٹکراتا تھا، لیکن ہو گیا، اب ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد ہم پلٹ کر آنا چاہ رہے ہیں، نہیں انہوں بولے تھے اب تم کیسا پلٹیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3673۔ آپ کو جلد نمبر والیوم نمبر 4 یاد نہیں بھی ہے تو حدیث نمبر بہت آسان ہے یاد رکھنے، شروع میں 3 ہے، آخری میں 3 ہے، دونوں کے بیچ میں 6 اور 7 ایک جگہ لکھ رہے ہیں۔ 3673 کلیئر حدیث صحیح مسلم کی۔ کیا حدیث ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کون بول رہے ہیں؟ ابن عباس۔ کون ہے ابن عباس؟ وہ اکیلے صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی صحیح بخاری میں، اے میرے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کی ذہانت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3673 3673 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹھک کے 3 طلاق ایک ہی مانے جاتے تھے۔ یہی چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں تھی، اور یہی چیز عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے شروع کے 2 سال تک تھی۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نافذ کیا کہ اگر کوئی ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے گا تو میں اسے 3 مان لوں گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے تھے ایک بیٹھک کے 3 طلاق؟ کون بول رہے؟ ابن عباس رضی اللہ۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا تھے؟ ایک مانے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرے کتابوں سے کیا سمجھ میں آتا؟ بعض صحابہ، عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تم لوگ طلاق کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو، اگر تم لوگ ایک بیٹھک میں 3 طلاق بولو گے میں ایک مان لوں گا۔ یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیوں کیا ٹرپل طلاق کو 1 سٹنگ میں؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ غلط استعمال ہو رہا تو میں یہ کروں گا۔ آج کے دور میں اگر ٹرپل طلاق ان 1 سٹنگ غلط استعمال ہو رہا تو واپس قرآن اور حدیث پہ آنے میں پرابلم کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کیا، ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دیں اس کے لیے۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا اصول کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ قرآن کے اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آیت اسلام کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ یہ ایک آیت پورا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ کل اگر اسلامی شریعت آ جائے تو پولیٹکس کیا ہو، یہ ایک آیت میں پوری پولیٹکس اللہ نے بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں، حاکم ہے۔ آج ہمارے ڈیموکریسی میں ہم کس کو مانتے؟ اپنا حاکم، ہمارے علماء دین کو مانتے، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ مطلب ذرا سن لو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات پوری نہیں بولا بھائی، ذرا سنو میں کیا بول رہا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تم دیکھو کہ تمہارے جو صاحب امر لوگ ہیں، حاکم ہیں، علماء ہیں، ان کے درمیان کوئی بات اختلاف واجلی آ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فوراً اللہ اور رسول کی طرف پلٹ کر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقع اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یہی اس معاملے میں سب سے بہترین تعویل ہے۔ تو پلٹ جاؤ اللہ رسول کی طرف۔ اللہ رسول کی طرف پلٹے تو ایک بیٹھک کی ٹرپل طلاق ثابت نہیں ہے۔ ٹرپل طلاق پھر بولتے کس کو؟ اب یہ دوسرا سوال۔